دعا جو آسمان تک پہنچی۔ کراچی کی ایک خاموش گلی میں رہنے والی عائشہ کی زندگی بظاہر عام تھی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان بپا تھا۔ والد کا انتقال، بھائی کی بے روزگاری اور ماں کی بیماری نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ ہر رات وہ چھت پر کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی، یا اللہ، کیا میری دعا واقعی آپ تک پہنچتی ہے؟ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بجلی چمکی تو اس کے آنکھوں سے آنسو بھی چمک اٹھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی اور پہلی بار سجدے میں ٹوٹ کر روئی۔ اس رات اس نے صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ، میں ہار گئی ہوں، اب سب کچھ آپ کے حوالے۔ اگلی صبح وہ محلے کی مسجد کے باہر بیٹھی ایک بوڑھی خاتون سے ملی۔ خاتون کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ انہوں نے عائشہ سے کہا، بیٹی، کبھی رات کے آخری پہر اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کر دیکھو، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ عائشہ نے پہلی بار تہجد پڑھی، پہلی بار دعا مانگی تو الفاظ نہیں نکل رہے تھے، بس آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس رات اس کے دل کو سکون ملا۔ کچھ دنوں بعد اس کے بھائی کو اچانک ایک نوکری کی کال آئی۔ ماں کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی، گھر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ عائشہ حیران تھی، کیا واقعی دعا قبول ہو گئی تھی؟ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھی خاتون اس محلے میں رہتی ہی نہیں تھی، کسی نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عائشہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیا وہ فرشتہ تھی یا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی نشانی؟ ایک رات خواب میں اس نے وہی خاتون دیکھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، بیٹی، دعا قبول ہونے سے پہلے دل قبول ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ عائشہ کی آنکھیں کھلی تو اذان فجر ہو رہی تھی۔ اس نے سجدے میں جا کر شکر ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل معجزہ حالات کا بدلنا نہیں تھا، بلکہ اس کا دل بدل جانا تھا۔ کئی سال بعد عائشہ ایک دینی اسکول چلا رہی تھی۔ وہ ہر بچی کو یہی سکھاتی، مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور دعا اللہ کے قریب۔ رات کو جب وہ آسمان دیکھتی تو مسکرا دیتی۔ اب وہ سوال نہیں کرتی تھی کہ دعا پہنچتی ہے یا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا، دعا ہمیشہ پہنچتی ہے، بس ہمیں یقین کے ساتھ بھیجنی آتی ہو۔ عائشہ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہوا ہی تھا کہ ایک نئی آزمائش دروازے پر دستک دینے لگی۔ بھائی کی نوکری اچانک ختم ہو گئی، ماں کی بیماری پھر بڑھ گئی، گھر میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس رات عائشہ چھت پر نہیں گئی، وہ سیدھا جائے نماز پر بیٹھی اور مسکرا کر بولی، یا اللہ، اس بار میں ڈر نہیں رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ قریب ہیں۔ یہ وہی عائشہ نہیں تھی جو پہلے سوال کرتی تھی، یہ وہ عائشہ تھی جو اب یقین رکھتی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے اس دفعہ بھی میری آزمائش جلد ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا، علاج مہنگا ہے، گھر میں پیسے نہیں تھے۔ عائشہ نے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ صبح فجر کے بعد تلاوت، دن میں پڑھانا، رات کو تہجد۔ لوگ کہتے، کیا واقعی دعا سے سب بدل جاتا ہے؟ وہ مسکرا دیتی، سب نہیں بدلتا، پہلے انسان بدلتا ہے۔ ایک جمعے کے دن مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ ایک مخلص شخص علاقے میں مستحق خاندانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ چند دن بعد وہ مدد عائشہ کے گھر پہنچی۔ عائشہ نے سجدہ شکر ادا کیا، مگر اس بار اس کے آنسو پریشانی کے نہیں، محبت کے تھے۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، آپ اپنے بندوں کے ذریعے بھی کام لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ نے ایک چھوٹا سا دینی مرکز قائم کیا۔ وہ ہر بچی کو سکھاتی،
مشکل آئے تو وضو کر لو، دل گھبرائے تو سجدہ کر لو، راستہ نہ ملے تو دعا کر لو۔ ایک دن ایک لڑکی نے پوچھا، آپی کیا اللہ واقعی سنتے ہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولی، بیٹا اللہ صرف سنتے نہیں، جواب بھی دیتے ہیں، بس کبھی جواب ہاں میں ہوتا ہے، کبھی صبر میں، اور کبھی بہتر بدلے میں۔ کئی سال بعد عائشہ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، مگر اس بار وہ ٹوٹی نہیں۔ وہ قبر کے پاس کھڑی ہو کر بولی، امی آپ نے مجھے دعا سکھائی تھی، آج میں اسی دعا کے سہارے کھڑی ہوں۔ رات کو آسمان پر چاند مکمل تھا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی اور دل میں سکون محسوس کیا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا، دعا آسمان تک نہیں جاتی، دعا انسان کو آسمان تک لے جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلیں ختم نہیں ہوتی، مگر ایمان مضبوط ہو جائے تو مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، اور جب بندہ یقین کے ساتھ مانگے تو کبھی حالات بدل جاتے ہیں اور کبھی بندہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ حالات بے اثر ہو جاتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں روزانہ آپ کو سبق آموز کہانی سناؤں گی، جسے سن کر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہمت اور حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔